کی فراہمی کے لیے آپ PFFB آڈیو ورلڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آڈیو ورلڈ کے پاس 5ویں جماعت سے لے کر MA تک کے آرٹس کے مضامین کی ریکارڈنگز دستیاب ہیں۔ یہ آڈیو کتب فری رجسٹرڈ میل کے ذریعے آپ کے گھر پہنچائی جا سکتی ہیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ PFFB آڈیو ورلڈ کی پروڈکشن ہے کرنیں۔ شفیق الرحمان کی اس کتاب کو پڑھا فاطمہ سلمان نے، انتخاب کیا عائشہ اسلم نے، آڈیو کنٹرولز میں ہیں بابر جان۔ یہ کتاب 3 قصص پر مکمل ہوئی۔ ہم اس کتاب کی تیاری کے لیے TVO کے بے حد مشکور ہیں۔ آڈیو ورلڈ کی صوتی کتب کی کاپی بنانا قانوناً جرم ہے۔ گرمیوں کی چھٹیاں۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، میں کہیں جا رہا تھا۔ پورے 24 گھنٹوں کے سفر کے بعد منزل مقصود بلکہ اسٹیشن مقصود نزدیک آیا۔ میں نے انگوٹھے اور انگلی سے اپنی ناک کو مروڑا۔ بہت سے حضرات کو اس کی عادت ہوتی ہے مگر مجھے نہیں ہے۔ گھڑی دیکھی تو صرف 5 منٹ باقی تھے۔ جلدی سے لنڈن لائف کے پرچوں کو تھیلے میں بند تولیے سے منہ کی گرد صاف کی اور چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ گاڑی ٹھہر گئی۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، کوئی واقف صورت نظر نہ آئی۔ خیر میں اترا، انجن سے لے کر گارڈ کے ڈبے تک تلاش کی مگر کوئی بھی صورت آشنا نہ ملا۔ میں جھنجھلا اٹھا، کتنے برے ہیں یہ لوگ۔ 3 خط لکھے، 1 تار دیا مگر کسی کو توفیق نہ ہوئی کہ اسٹیشن پر لینے آ جاتا۔ گھر کے بکھیڑوں سے فرصت ہی نہ ملتی ہوگی۔ مگر اظہر کیوں نہیں آیا؟ مریل کہیں کا، کسی بند کمرے میں بیٹھا ہوگا، موٹے موٹے شیشوں کی اینک ناک پر سوار ہوگی، سامنے کوئی ڈکشنری جتنی ضخیم کتاب کھلی ہوگی، پڑھ رہا ہوگا۔ میں نے سامان ایک بینچ پر رکھوا دی اور اپنے دل میں سوچا کہ کچھ بھی ہو بغیر استقبال کے کبھی نہیں جاؤں گا۔ اتنے سال کے بعد تو میں یہاں آیا ہوں، اور وہ اظہر، شتر مرغ، کھجور کا درخت، عمر و یار، بید مجنوں، اس کے بچپن کے سارے نام یاد آ گئے۔ اب تو خاصا بڑا ہو گیا ہوگا۔ میں نے دوبارہ مڑ کر گیٹ کی طرف دیکھا۔ ایک شخص میری طرف آ رہا تھا، افیمیوں کی طرح لڑکھڑاتا ہوا، موٹے موٹے شیشوں کی بے ڈھنگی سے اینک ناک پر چمک رہی تھی۔ میں نے جھٹ پہچان لیا، یہ اظہر ہی تھا۔ کم وقت کو جیسا چھوڑ کے گیا تھا ویسے کا ویسا تھا۔ وہ بالکل نزدیک آ گیا اور نامعلوم اسے کیا سوجی کہ دوڑ کر بینچ پر چڑھ گیا۔ ادھر آئیے صاحب، میں آپ سے بغل گیر ہو لوں۔ میں آگے بڑھا اور وہ مجھ سے چمٹ گیا۔ ارے کتنا لمبا ہو گیا تو، ہاں اتنی زور سے مت بھینچ، کہیں ایک آدھ بسلی نہ توڑ دیجو۔ اب گھر چلیں، کچھ ساتھ بھی لایا ہے؟ کار باہر کھڑی ہے، کہیں وہی چندر گپت کے زمانے کا رت تو نہیں؟ نہیں جناب، بالکل نئی لی ہے۔ کل 10 منٹ کا راستہ تھا، ہم گھر پہنچ گئے۔ وہی اونچا محراب دار دروازہ، بجری والی سڑک، لمبا چوڑا باغ، سرو کے خوبصورت درخت، پھولوں کے تختے، ایک ایک کر کے تمام چیزیں میری آنکھوں کے سامنے پھر گئیں۔ ہم دونوں صحن میں پہنچے۔ سامنے دالان میں کئی خواتین بیٹھی تھیں، کچھ بچے ادھر ادھر جگالی کرتے ہوئے پھر رہے تھے۔ میں نے ایک نیم فرشی سلام کیا اور پھر ہر ایک کو خالہ اماں سلام، پھپھی اماں سلام وغیرہ کہا۔ سب نے مجھے حسب توفیق پیار کیا۔ سغرا کی والدہ بولی، جیتے رہو بیٹا، اب تو پورے جوان دکھائی دیتے ہو۔ بچوں کی چیزیں تقسیم کرنے اور سامان رکھنے میں کافی وقت صرف ہوا۔ اس کے بعد میں جلدی سے باغ کی طرف لپکا۔ میرا خیال تھا کہ سغرا وہیں ہوگی، اور وہ واقعی وہیں تھی۔ باغ کے وسط میں ایک چبوترے پر بیٹھی تھی، نظریں نیچی، وہی ہلکا ہلکا گلابی چہرہ، دونوں طرف لچھے دار بال۔ سامنے میز پر کچھ رنگین کپڑے پڑے تھے، آپ سوئی لیے کچھ کاڑ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر مسکرائیں، کپڑے ایک طرف رکھ دیے اور اٹھ کھڑی ہوئیں۔ غالباً یہی سوچا ہوگا کہ اب کیا کہا جائے، سلام تو بڑوں کو کرتے ہیں اور دعا چھوٹوں کو۔ ادھر میں نے یہ سوچا تھا کہ کہوں گا نور جہاں بیگم آداب، مگر اسے دیکھتے ہی کچھ مروب سا ہو گیا۔ آپ اچھی تو ہیں؟ جی ہاں، اور آپ بھی خیریت سے آئے نا؟ بالکل خیریت سے آیا، تبھی تو یہاں پہنچ گیا، فقط اسٹیشن پر ذرا انتظار کرنا پڑا۔ یہاں سے تو ہم نے بھائی اظہر کو کافی دیر پہلے بھیج دیا تھا، مگر انہیں راستے میں پینک آ گئی ہوگی، یا کہیں فلسفے کا نظریہ سوچنے بیٹھ گئے ہوں گے، یا کہیں کسی ڈاکٹر کے ہاں دوائی لینے رک گئے ہوں گے۔ ہم دونوں ہنس پڑے۔ اگلے روز شام کو میں اور سغرا صحن میں کھڑے تھے۔ وہ مجھے کمرے دکھا رہی تھی۔ ایک کمرہ تو ابا جان کے کمرے کے ساتھ ہے اور دوسرا میرے کمرے کے پچھواڑے ہے، بتائیے کون سا لیں گے آپ؟ ان میں سے تو مجھے کوئی بھی پسند نہیں۔ وہ کیوں؟ پہلا کمرہ کیوں ناپسند ہے اس کی وجہ آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی۔ اب رہا دوسرا کمرہ، سو عرض یہ ہے کہ نہ تو مجھے زکام ہی پیارا ہے اور نہ نزلے سے لگاؤ۔ آپ کے کمرے سے دنیا بھر کی خوشبوؤں کی لپٹیں آیا کریں گی،
میرا یہ حال ہے کہ جہاں کوئی تیز سی خوشبو سونگی کھٹ سے نزلہ ہو گیا۔ وہ ہنس پڑی، بات بھی سچ تھی، اس وقت بھی اس کے کپڑوں سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ ایک کمرہ اور ہے، مگر وہ ہے ذرا خطرناک جگہ، ایک طرف تو بچے کھیلتے ہیں اور دوسری طرف آصف زدہ کمرہ ہے۔ تو پھر تو میں وہاں ضرور رہوں گا، بھلا ایسی دلچسپ جگہ کون چھوڑ سکتا ہے؟ مگر وہ آصف ہے کیسا؟ آصف وہ ہے جو آپ کو اسٹیشن پر لینے گیا تھا، اور جو بچے ہیں وہ ایسے شریر ہیں کہ خدا کی پناہ سارا دن ادھم مچائے رکھتے ہیں۔ اچھا، تو آپ کا مطلب ہے اظہر۔ بھلا اس کا کمرہ آصف زدہ کیسے ہو گیا؟ یہ کمرہ 8 پہر بند رہتا ہے اور اس میں بھائی اظہر مقید رہتے ہیں۔ اس میں سے طرح طرح کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، کبھی کوئی بہت سی وزنی چیزیں ادھر ادھر گھسیٹتا ہے، کبھی سبکیاں سنائی دیتی ہیں، کبھی یکلخت کوئی ہنسنے لگتا ہے، پھر گانے سنائی دیتے ہیں جیسے کوئی موسیقی کی گردن پر کند چھری پھیر رہا ہو، کبھی یکلخت قہقہے سنائی دیتے ہیں۔ شام کو کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے اور رات کو ذرا ذرا سی دیر میں روشنی ہو جاتی ہے اور پھر بجھ جاتی ہے۔ خدا جانے اندر کیا ہوتا ہے۔ بھائی اظہر کمرے سے بڑے سنجیدہ بن کر نکلتے ہیں، ناک چڑھی ہوئی ہے، بھویں تنی ہوئی ہیں، چل کہیں رہے ہیں، قدم کہیں پڑتے ہیں۔ دراصل فلسفی نے ان کا دماغ الٹ دیا ہے، اگر کچھ روز یہی حالت رہی تو نامعلوم کیا بن کر رہیں گے۔ یہ تو آپ کے آنے سے چہل پہل سی نظر آتی ہے اور بس اڑتے ہوئے ہونٹوں پر کبھی کبھار مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔ اگلی صبح میں باہر جاتا ہوا باغ سے گزرا، وہاں سغرا بیٹھی تھی، لمبی لمبی سفید انگلیاں ایک کپڑے پر حرکت کر رہی تھیں، ساتھ ہی کرسی پر ننا بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر حسب معمول مسکرائی اور بولی، سنا آپ نے یہ ننا کیا کہہ رہا تھا؟ شکایت کر رہا ہوگا میری کہ کہیں باہر لے کر نہیں جاتے۔ جی نہیں، تعریفیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ بھیا بہت اچھے ہیں، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، جب سے یہاں آئے ہمارا جی بہل گیا ہے، اور بھائی اظہر تو ہمیں زہر دکھائی دیتے ہیں، بات کرنا تو درکنار، مارے گھرکیوں کے دم ہی تو نکال دیتے ہیں۔ نہیں نہیں ننے، کہیں بڑوں کی شکایات بھی کیا کرتے ہیں؟ میرا کیا ہے، اول تو میں ایسا ہوں نہیں جیسا تم نے سمجھ رکھا ہے، اور پھر میں آیا بھی تو چند دنوں کے لیے ہوں۔ بھائی اظہر تو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ میں نے تو کہا تھا، سغرا بولی، مگر یہ کہنے لگے کہ اگر بھیا یہاں رہ جائیں تو کیسا ہو۔ بھائی اظہر سے تو یہ لاکھ درجے اچھے ہیں، سب کے سب انہیں پیار کرتے ہیں، اگر ہمارے بس میں ہو تو انہیں یہیں رکھ لیں ہمیشہ کے لیے۔ میں ہنس پڑا اور وہ بھی ہنسی، اور ننے کے گال پر انگلی رکھ کر بولی، لو میاں، ہم نے تمہارے دل کی بات تو ان تک پہنچا دی، خدا جانے انہیں بھی تم سے محبت ہے یا نہیں۔ ایک روز میں نے صبح صبح کئی رنگ کے پھول اکٹھے کیے اور ہار بنانے لگا۔ اتنے میں سغرا آ گئی، بولی، یہ کس کے لیے بن رہے ہیں؟ میں سوچنے ہی لگا تھا کہ کیا کہوں، پھر خود ہی پوچھا، کیا میرے لیے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ تو لائیے پہنا دیجیے۔ میں نے ایک ہار تو اس کے گلے میں ڈال دیا اور 2 گجے اس کی کلائیوں پر باندھ دیے۔ محض اتنی دیر میں نہ صرف دل دھڑکتے دھڑکتے پاگل ہو گیا، بلکہ ایسی ٹھنڈی صبح کو پسینہ بھی آ گیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، ایک لڑکی اگر کسی سے کہے کہ ہار پہنا دو تو اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، اور اتنی اچھی لڑکی کیسے لڑکے سے منسوب ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ آپس میں رشتہ دار ہیں اور ان کی نسبت بچپن ہی سے ہو چکی ہے، اس وقت سے جبکہ شاید ان دونوں کو پتہ بھی نہ ہو کہ نسبت کسے کہتے ہیں۔ سغرا نے جب سے ہوش سنبھالا اسے اپنی دنیا میں محض ایک ہی شخص دکھائی دیا، اور وہ اظہر تھا جسے وہ ناپسند کرتی تھی۔ اس کی امنگوں کو کبھی پنپنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ان حالات میں اب جو کچھ ہو رہا تھا اس کا ذمہ دار نہ میں تھا اور نہ سغرا۔ ثروت۔ ان لمبے لمبے ستونوں والے دالان میں شیشے کی طرح چمکتے ہوئے فرش پر میں پاگلوں کی طرح پھر رہا تھا۔ اندر ہال کمرے میں میلہ لگا ہوا تھا، پارٹی میں سب لوگ سج کر آئے تھے، نکھرے ہوئے چہرے، رنگ برنگ لباس، طرح طرح کی خوشبوئیں، اور مجھے کرکٹ کھیلتے ہوئے پکڑ لیا گیا اور زبردستی وہاں لایا گیا۔ کالج کا بلیزر، سفید پتلون اور ایک مفلر، بس یہ تھا میرا لباس۔ ادھر ادھر چھپتا پھر رہا تھا، جی چاہتا تھا کہ کلانچ مار کر بھاگ جاؤں۔ 1-2 مرتبہ کوشش بھی کی لیکن فوراً پکڑا گیا اور پھر اسی لمبے چوڑے جگمگاتے ہال میں لا کر چھوڑ دیا گیا جہاں خوب دھما چوکڑی مچی ہوئی تھی۔ میں دالان میں آ گیا، منتظر تھا کہ کبھی ہنگامہ ختم ہوتا ہے۔ صحن سے باغ شروع ہو جاتا تھا، وہاں کچھ سکون تھا، سرو کے درختوں سے پورا چاند جھانک رہا تھا۔ میں ان گول مول محرابوں کے نیچے یوں ہی پھر رہا تھا۔ اندر آرکیسٹرا نہایت ہی پیاری دھنیں بجا رہا تھا، ہلکی ہلکی لہریں باہر آ رہی تھیں، دھیمے دھیمے ہلکورے۔ یہ مدھم سی موسیقی نہایت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ پھر یکلخت ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، مجھے اندر بلا لیا گیا اور کرسیوں کا کھیل، میوزیکل چیئرز شروع ہوا۔ مجھے بھی شریک ہونا پڑا۔ بہت سی کرسیوں کا ایک وسیع دائرہ بنا لیا گیا
اور جتنے لوگ وہاں تھے سب کے سب ایک بڑے دائرے میں کھڑے ہو گئے. خواتین، بزرگ حضرات، لڑکے لڑکیاں، سب. موسیقی شروع ہوئی اور سب نے چلنا شروع کر دیا. دفتن آرکیسٹرا چپ ہو گیا اور سب کے سب بے تحاشا کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے لگ گئے. جو رہ گیا اسے اور ایک کرسی کو نکال دیا گیا. پھر موسیقی شروع ہو گئی. اسی طرح تعداد کم ہوتی گئی. 20، 15، 10، آخر میں ہم 2 رہ گئے، میں اور کوئی لڑکی جسے دیکھنے کی مجھے فرصت ہی نہ مل سکی. موسیقی ختم ہوئی اور ہم دونوں کرسی کی طرف لگ گئے اور دھم سے دونوں بیٹھ گئے. سب بولے برابر. فیصلہ ہوا کہ ایک موقع اور دیا جائے. بے شمار نگاہیں ہم دونوں پر جمی ہوئی تھیں. ہم بڑی احتیاط سے قدم اٹھا رہے تھے. موسیقی ختم ہوئی. اس مرتبہ بھی دونوں بے تحاشا لپکے، لیکن پھر اکٹھے کرسی پر جا بیٹھے. نعرہ لگا برابر. لوگوں نے کہا اچھا ایک موقع اور. اس مرتبہ جو جھپٹے تو آپس میں بری طرح ٹکرائے، لیکن پھر دونوں کے دونوں کرسی پر تھے. اور انعام کیا تھا؟ ایک سرخ رنگ کی موٹی تازی بلی، اصلی بھی نہیں، اون وغیرہ کی بنی ہوئی. میں نے کہا یہ انعام انہیں ہی دے دو، میں بلی کے بغیر ہی بھلا. بولے کیوں آخر؟ کہا اول تو مجھے بلیاں ہی پسند نہیں، اور دوسرے کبھی سرخ رنگ کی بلی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا. سب بولے نہیں نہیں، کھیل پوری طرح ختم ہونا چاہیے. ایک خاتون نے فیصلہ کیا کہ جو باغ میں سے شبوں کی کلیوں کا گچھا توڑ لائے وہ جیتا. خیر ذرا سی دیر میں ہم دونوں پھولوں کے تختوں پر تھے. اس نے ایک پودے پر ہاتھ مارا اور میں نے چھلانگ لگا کر وہ گچھا توڑ لیا. نہ جانے کس قسم کے پھول تھے، سونگھا تو خوشبو آئے. ایک مرتبہ پھر یہی ہوا. وہ بولی نہیں نہیں، یوں نہیں، اپنا گچھا علیحدہ توڑو. اس مرتبہ جو پھول توڑتا ہوں تو سوئی جیسا کانٹا اس بری طرح ہتھیلی میں چبھا کہ ہاتھ خون سے رنگ گیا. نہ جانے اس نے خون کیسے دیکھ لیا. بولی چلیے فوارے پر، ابھی سے نکال لیتے ہیں. مجھے شرم آ رہی تھی. بلیزر پر 3 کھیلوں کے کلر لگے ہوئے ہیں اور ذرا سے کانٹے کے لیے ایک لڑکی کا مشکور ہونا پڑے گا. وہ مجھے فوارے پر لے گئی. کانٹا نکالا گیا. اس نے اپنے رومال کی پٹی باندھ دی. میں نے اب تک اسے دیکھا نہیں تھا. فقط ایک مرتبہ سرسری نظر ڈالی، جیسے سنگ مرمر کا مجسمہ چاندی میں چمک رہا ہو. اس قدر مروب ہوا کہ دوبارہ اسے نہ دیکھ سکا. واپسی پر ہم یوں گھل مل کر باتیں کر رہے تھے جیسے بہت پرانے رفیق ہوں. اندر پہنچے. شبوں کی کلیاں تو وہ لائی تھی، میں نہ جانے کیا توڑ لایا تھا. بلی اسے ملی اور خوب تالیاں بجی. اور دوسرے روز ایک چکمگاتی ہوئی رنگین صبح طلوع ہوئی. ایسی صبح کبھی طلوع نہ ہوئی تھی. سورج کی کرنوں میں آج کچھ اور ہی روپ تھا. انوکھی تازگی تھی، شگفتگی تھی. رات کے واقعات نگاہوں کے سامنے پھر رہے تھے. کچھ یقین آتا بھی تھا اور نہیں بھی. نوکر نے کہا فون پر آپ کو کوئی بلا رہا ہے. پوچھا کون ہے؟ بولا آواز تو کسی خاتون کی معلوم ہوتی ہے. سوچا شاید وہی ہو اور یہ پریوں کی کہانی کا طلسم ابھی ختم نہ ہوا ہو، بلکہ شاید جاری رہے. لیکن یہ وہ کہاں ہو سکتی ہے؟ نہ اسے میرے نام کا پتہ ہے اور نہ کچھ اور. ریسیور اٹھایا. پوچھا آپ کون ہیں؟ نہایت شیریں آواز میں جواب ملا میں. دوبارہ پوچھا آپ کون ہیں؟ آواز آئی میں. کہا جی. آواز آئی میں ثروت. تو کیا آپ رات کی پارٹی میں؟ جی ہاں. یقین نہ آتا تھا کہ یہ وہی ہے. تو گویا ثروت ہے اس کا نام. آپ کئی مرتبہ میری پارٹنر بنی تھی نا؟ جی ہاں. اور آپ نے وہ بلی جیتی تھی سرخ رنگ کی؟ جی ہاں. میں مسرت سے مغلوب ہو گیا. جی میں آیا کہ پوچھوں کہ آپ ثروت جہاں ہیں یا ثروت خاتون یا صرف ثروت؟ بولی آپ ہمارے ہاں اپنے دستانے بھی چھوڑ گئے تھے اور مفلر بھی. تو کیا وہ نوکر کے ہاتھ دونوں چیزیں بھیج دی گئی ہیں؟ اس کے بعد دونوں چپ. ہم اکٹھے کچھ بول پڑے پھر چپ ہو گئے. آخر میں نے کہا شکریہ اور ریسیور رکھ دیا. اگر کوئی دعوتی رکا ملے تو اس کا جواب ضرور دینا چاہیے امی. یعنی معذرت کی جائے؟ اچھا فون کر دیں گے. اور جو میں ہوں تو بغیر ان کا جواب سنے میں سیدھا بھاگا اپنے کمرے کی طرف. سوچا کہ ابھی تو جانا مناسب نہیں، اس کا فون ابھی تو آیا ہے، کل چلیں گے. لیکن کل تک انتظار کون کرے؟ اچھا چلو آج سپہر کو چلیں گے. سپہر کو میں وہاں گیا. بہت اچھا کنبہ تھا. نہایت ہی خلیق اور پیارے لوگ تھے. بیگم نے باتوں میں لگا لیا. امی کے متعلق پوچھتی رہیں. چائے کا وقت ہو گیا. میں نے اجازت چاہی لیکن انہوں نے مجھے ٹھہرا لیا. باہر پلاٹ میں لے گئی جہاں سب چائے پی رہے تھے. سب سے ملایا. ثروت بھی وہیں تھی، لیکن میں اسے اچھی طرح ایک مرتبہ بھی نہ دیکھ سکا. پھر ایک کھیل شروع ہوا. سب کو ایک سوال بتایا گیا کہ تمہیں دنیا میں سب سے پیارا کیا لگتا ہے. اس کا جواب ایک کاغذ پر لکھنا تھا، اور جن 2 کاغذوں پر ایک ہی جواب ہو ان کے لکھنے والے جیت جاتے تھے. میری باری آئی. میں نے سوچا کہ ثروت لکھ دوں.
پھر سوچا کہ شبوں کی کلیاں کیوں نہ لکھ دوں، ایک ہی بات تو ہے، چنانچہ یہی لکھ دیا۔ جب نتیجہ نکلا تو میں اور ثروت جیت گئے، دونوں کے جواب ایک ہی تھے۔ اس کے بعد کئی دنوں تک اٹھتے بیٹھتے انہی باتوں کے متعلق سوچتا رہا، یہی تصویریں آنکھوں کے سامنے پھرتی رہیں۔ پھر ایک سپہر کو گھٹا چھائی ہوئی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، میں کمرے میں بیٹھا عمر خیام کی رباعیاں پڑھ رہا تھا۔ یکایک جو کھڑکی سے باہر دیکھتا ہوں تو آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں۔ پھولوں کے جھرمٹ میں ثروت امی سے باتیں کر رہی تھی۔ ارے یہ کہاں؟ بنوں سے پوچھا، معلوم ہوا کہ آپا سے ملنے آئی ہے۔ ادھر آپا اپنی سہیلیوں کے ساتھ سینما گئی ہوئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر چکر کاٹنے شروع کیے، 2-3 مرتبہ امی سے باتیں کرنے کے بہانے ان کے پاس بھی گیا، پھر پودوں کی اوٹ سے باتیں سننے لگا۔ امی اسے کھانے تک ٹھہرانا چاہتی تھیں اور وہ جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ امی بولی فون پر بیگم کو کہہ دیں گے، مگر وہ بدستور مصر رہی۔ میں نے جلدی سے شوفر کو کار سمیت یوں ہی فرضی کام بتا کر ایک غلط پتے پر بھیج دیا اور تاکید کی کہ خبردار جو کام کیے بغیر واپس آیا۔ گھر میں اس وقت میں تھا یا چند بچے۔ گھٹا گہری ہوتی جا رہی تھی، ثروت کا اصرار بڑھنے لگا۔ آخر امی نے بنوں کو بلا بھیجا کہ کار باہر نکلوائے، لیکن وہاں کار اور شوفر دونوں غائب تھے۔ چنانچہ مجھے بلایا گیا۔ امی مسکرا کر بولی، وہ شوفر سا کار لے کر کچھ باہر سا گیا ہوا ہے، تم جلدی سے انہیں چھوڑاؤ کہیں بارش سی نہ ہو جائے۔ اور سب ہنس پڑے۔ کئی ہفتوں کے بعد واپس آیا، دیکھتا ہوں کہ میز پر کئی تار پڑے ہیں۔ گھبرا کر کھولے، سب کے سب ثروت کے تھے اور پرانی تاریخوں میں موصول ہوئے تھے۔ سب میں ایک فقرہ تھا، نہایت بری خبر ہے، فوراً آ جائیے۔ دل کسی آنے والے خطرے سے دھڑکنے لگا۔ خدا جانے کیا بات ہے۔ کچھ دیر ٹیلی فون کرنے کی کوشش کی لیکن کنیکشن نہ مل سکا۔ ٹائم ٹیبل دیکھا مگر اگلے دن صبح کو ٹرین اس طرف جاتی تھی۔ باہر نکلا، آسمان پر گھنگور گھڑا چھائی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ رات کے 10 بجے تھے۔ گیراج کی طرف لپکا، معلوم ہوا کہ ابا کار میں دورے پر گئے ہیں۔ موٹر سائیکل نکالا، دیکھتے دیکھتے بارش شروع ہو گئی۔ میں نے گھر میں کسی سے کچھ نہ کہا اور موٹر سائیکل لے کر چل دیا۔ کچا راستہ تھا، پتھریلا اور ناہموار۔ میں پوری رفتار سے جا رہا تھا۔ موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، سڑک پر بھی پانی تھا اور آسمان میں بھی پانی۔ ہوا کے جھکڑ چل رہے تھے، ہر طرف مکمل تاریکی تھی۔ راستے میں جگہ جگہ درخت اکھڑے ہوئے پڑے تھے، ندیاں چڑھی ہوئی تھیں۔ زندگی کی نہایت دشوار راتوں میں سے وہ رات تھی۔ طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا تو اتنا بڑا محل سنسان پڑا بھائیں بھائیں کر رہا تھا، بالکل تاریک، بالکل ویران۔ بڑے پھاٹک پر بوڑھے مالی کو بلایا جو مجھے اندر لے گیا۔ پھر اس نے بتایا کہ کس طرح اس محل میں ہنگامہ رہا، پارٹیاں ہوئیں، ثروت کی شادی پر سارا محل سجایا گیا۔ کئی دنوں تک یہاں جشن ہوتے رہے۔ دولہا میاں ثروت کے ابا کے بڑے عزیز دوست تھے۔ وہ تھے تو ادھیڑ عمر کے لیکن بڑے اونچے عہدے پر فائز تھے اور ثروت کے ابا انہیں بہت پسند کرتے تھے۔ دولہا کی یہ دوسری شادی تھی۔ ہر جگہ شادی کے چرچے ہوتے رہے کہ ثروت کیسے اچھے گھر میں گئی۔ بیگم تو پھول ہی نہ سماتی تھی۔ پھر دولہا ثروت کو لے کر بہت دور چلے گئے، ملک کے دوسرے سرے پر۔ جب میں اس اجڑے ہوئے محل سے واپس آ رہا تھا تو چاروں طرف تاریکی تھی۔ ہوا کے تیز جھونکے چنگھاڑ رہے تھے، بادلوں سے موسلا دھار می برس رہا تھا۔ چاروں طرف سیلاب ہی سیلاب تھا اور زمین و آسمان میں ایک زبردست طوفان آیا ہوا تھا، لیکن میرے دل میں اس سے کہیں تیز و تند طوفان برپا تھا۔ شفیق الرحمان کی اس کتاب کو آپ کے لیے پڑھا فاطمہ سلمان نے۔ آڈیو کنٹرولز پہ ہیں بابر جان۔ اگر آپ ہم سے صوتی کتابوں کے سلسلے میں رابطہ قائم کرنا چاہیں تو سائمہ سے ٹیلی فون نمبر 290261 اسلام آباد یا پیو باکس 1652 اسلام آباد پر رابطہ قائم ضرور کیجیے گا۔ اب انشاءاللہ آپ سے پھر کسی کتاب میں ملاقات ہوگی۔ آڈیو ورلڈ کی جانب سے اللہ حافظ۔